جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے میں جو سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ہے سمندری پریاں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے ہاں پریاں آ کر ہی نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا ایلچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ تو پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگی کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کلیلیں کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب نے سمندر میں رہنے میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف سے مخاطب ہوگا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ بآخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں اور باولیوں سے باہر نکلیں۔ گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے اچھلنے، کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات بھی ہیں۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے، اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے ہمیں ڈر لگتا ہے، دل بھی دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کود اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا۔ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی
اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اپنے پاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنی گھر کی طرف چلی گئی۔ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ یہ سمندر کی پریوں کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے کل سیکنڈ ایپیسوڈ ضرور لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔